تو عزیز طلباء، یہ ماہ شعبان المعظم شریف کا آج ممکن آخری اتوار بن جائے کہ چاند مبارک کی 26 ہی ہے نا، 26 تاریخ 1444 ہجری، اور آج کے اتوار میں آپ تمام طلباء سے مختصر تھوڑا تھوڑا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے پوچھا جائے گا، اور جس طالب علم سے جو بیچ سے پوچھا جائے وہی بتائے گا، بقیہ خاموش رہیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے دائیں طرف سے وقاص سے بات شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بنیادی بات جو ہم آپ سے پوچھیں گے وہ ہے ایمان سے متعلقہ، اور اس کے بارے میں ہم نے بارہا آپ کو بتایا، سمجھایا، پڑھایا اور آپ نے ذہن میں بٹھایا۔ تو وقاص آپ یہ بتائیں کہ لفظ ایمان کس لفظ سے بنا ہے؟ آمنا سے۔ آمنا کا معنی کیا ہے؟ امن میں آ جانا۔ شاباش، امن میں آ جانا۔ یعنی جب انسان ایمانیات کو قبول کر لیتا ہے، کسی کے دل سے مان لیتا ہے، اور پھر ایمان سے ہی دنیا پہ چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ کے جہنم کے عذاب سے وہ امن میں آ جاتا ہے، اس لیے اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے درجے کتنے ہیں؟ 3۔ کون سے؟ اگر طاقت ہو تو برائی کو حاصل ہونا، حاصل ہونے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنا، زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانا۔ شاباش۔ اور اگر آدمی دل سے برا ہی نہ جانے تو کیا ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اب یہ بتائیں ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یقین۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یقین۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایمان کے درجے کتنے؟ ابھی کون سے؟ اگر طاقت ہو تو برائی کو حاصل ہونا، حاصل ہونے کی طاقت نہ ہو، حاصل ہونا، زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو، دل میں برا جانا۔ دل سے برا جانا، یہ ایمان کے درجے ہیں۔ ابھی یہ بتاؤ ایمان کے رکن کتنے ہیں؟ 4۔ شاباش، کون سے؟ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، جذبہ عمل، سب سے طاقت کے مطابق عمل۔ شاباش، یہ ایمان کے رکن ہو گئے، اور رکن اصل میں 3 ہیں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، طاقت کے مطابق عمل۔ لیکن ان تینوں چیزوں کو جو پایا تکمیل تک چیز پہنچاتی ہے وہ کیا ہے؟ جذبہ عمل۔ اور جو آج ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں سے مٹ چکا ہے، الا ماشاء اللہ، تو یہ ارکان ایمان ہو گئے، ایمان کے رکن ہو گئے۔ اب یہ بتاؤ کہ ایمان کے دشمن کتنے؟ 4۔ کون سے؟ نفس، شیطان، اکثریت، جنس دنیا۔ شاباش، یہ دشمن ہے ایمان کے، نفس ہے، شیطان ہے، اکثریت ہے، اور ان سے دنیا۔ اور اکثریت سے مراد کیا ہے؟ ووٹنگ، یا جہاں بھی جو برائی پہ زیادہ جمع ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ اکثریت ایمان کی دشمن ہے۔ یہ 4 مومن کے دشمن ہو گئے۔ مومن کی نشانیاں کتنی ہیں؟ 4۔ شاباش، کون سی؟ کسی سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی سے نفرت رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو کچھ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو برائی سے منع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ شاباش، یہ ایمان کے نشانیاں ہو گئے۔ اب یہ بتائیں کہ ایمان کی صفتیں کتنی؟ 2۔ کون سی؟ ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ ایمان مفصل پڑھو، تفصیل سے پڑھو۔ آمنت باللہ و ایمان لایا اللہ
صفت کو پڑھے ترجمہ سے شابش. شابش. یہ ایمان کی دو صفتیں ہو گئی اور ان کی تفصیل ہو گئی. اب یہ بتائیں کہ ایمان کی شرط اعظم کیا ہے جس سے ایمان بچتا ہے؟ کفر سے اور اس کی ملت سے نفرت و بیزاری ہو، دین اور دین والوں سے وفاداری ہو، تو یہ شرط اعظم ہے. اب جو کفر کی ملت سے آدمی انکار کرتا ہے تو یہ کتنی چیزیں ہیں؟ چار. کون سی؟ شابش. یہ چاروں چیزیں اسلام کی ہوں تو وہ مسلمان ہے، اور یہ چاروں چیزیں اگر غیروں کی ہوں اور مسلمان ان کا دل دادا بن جائے، ان میں اندھا ہو جائے تو وہ منافق بن جاتا ہے، اور مسلمان انہی چیزوں کو اپنا سب کچھ مانتا ہے. تو شرط اعظم ایمان کی کیا ہوئی؟ اس کی ملت کتنی چیزیں ہیں؟ چار. کون سی؟ شابش. تعلیم، حکومت، معیشت، معاشرت. تعلیم کیا ہوتی ہے؟ افکار و نظریات کا مجموعہ. تعلیم کیا ہے؟ افکار و نظریات کا مجموعہ، اس کو تعلیم کہتے ہیں. اور معیشت کیا ہوتی ہے؟ روزی رزق کمانے کا طریقہ. اور معاشرت کیا ہوتی ہے؟ رہن سہن. اور حکومت کیا ہے؟ قانون، طاقت. تو یہ چاروں چیزیں جب غیر کی ہیں تو نظام بھی اسی کا ہے. جب یہ اسلام کی ہوگی تو اسلام کا نظام ہوگا. یہ شرط اعظم ہوگی. شابش. ایمان کی قسمیں کتنی پڑی؟ شابش. کون سی؟ شابش. ایمان مطبوع، یہ کن کا ایمان ہے؟ فرشتوں کا. شابش. ایمان معصوم، یہ کن کا ہے؟ نبیوں کا. ایمان موقوف کن کا ہے؟ ایمان موقوف کن کا؟ ایمان مقبول کن کا ایمان ہے؟ ہم گناہگاروں کا. اور ایمان مردود کن کا ایمان ہے؟ منافقوں کا. تو یہ ایمان کی قسمیں ہو گئی. اب ہم آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس قسم میں ہے. نبیوں کا ایمان معصوم ہے، فرشتوں کا مطبوع ہے. ادھر کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. بقیہ 3 درجے، اور 3 درجوں میں دیکھیں ہمارا ایمان کس قسم میں ہے. ایمان مقبول گناہگار کا ہے، اور ایمان مردود بدعتیوں کا ہے. اور بدعتی کون نے بتایا تھا؟ جو اہل سنت سے فرقے خارج ہے وہ سب بدعتی ہے. اور بدعتیوں کا ایمان موقوف ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ چاہے قبول کرے چاہے رد فرما دے. اور آخری قسم کون سی تھی؟ ایمان مردود. یہ کن کا ایمان ہے؟ یعنی ان کے پاس بھی ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن وہ مردود ایمان ہے، رد کیا ہوا ہے، وہ مقبول نہیں ہے. ایمان سے متعلقہ جتنی معلومات ہم نے آپ کو بتائی تھی ان ساری کو ہم نے دہرا لیا. اور کوئی شک رہتی ہو کسی بچے کے ذہن میں ہو، جتنی معلومات آپ کو ہونی چاہیے تھی یہ بتائیے، وہ سب دہرا لی ہیں ہم نے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز رہ گئی ہو جو ایمان سے متعلقہ ہو؟ ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شابش. ایمان کی یہ کیفیت ہے خوف اور امید کے درمیان یہ دونوں حالتیں ہوں. رب تعالیٰ کی یعنی پکڑ سے خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو. یہ دو کیفیتیں، دو حالتیں انسان کے ذہن میں ہوں تو وہ مومن ہے. ایک مومن کی پہچان کے حوالے سے، تو یہ مومن کی پہچان کیفیت کے حوالے سے، یہ کیفیت ایمان ہے.
ایمان ملتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ کیسے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل۔ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ اچھے عمل سے۔ ایمان ملتا کیسے؟ ملتا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان ملتا ہے۔ اور بڑھتا کیسے ہے؟ اچھے عمل سے۔ اور ایمان بچتا کیسے ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، حق والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان بچتا ہے، بچتا ہے۔ اور ایمان پہ خاتمہ پھر کب کیسے ہوتا ہے؟ فضل ربی سے۔ خاتمہ کیسے؟ ہاں، یہ چند باتیں آپ تمام طلباء ذہن میں رکھیں، تمام طلباء۔ ایمان ملتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ملتا کیسے ہے؟ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ اچھے عمل سے۔ ایمان بچتا کیسے ہے؟ حق والوں کی صحبت سے۔ ایمان بچتا کیسے؟ حق والوں کی صحبت سے۔ حق والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان بچتا ہے۔ اور ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ فضل ربی سے۔ کیسے؟ تو یہ ایمان کی یعنی حفاظت کے حوالے سے آخر پہ ہم نے جو باتیں کی ہیں، تو یہ ایمانیات کی تفصیل مختصر جتنی آپ تمام طلباء کو جاننا چاہیے تھی، وہ بحمدِ تعالیٰ آپ جان چکے۔ اور اس کا آج ہم نے اعادہ کیا صرف ایک طالب علم سے۔ اب ہم اگلے طالب علم کی طرف بڑھیں گے تو اس سے ہم دین اسلام کے حوالہ سے جو کچھ بتایا ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اس حوالہ سے ہم اگلے طالب علم کی طرف بڑھیں گے۔